آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو ماضی کو سیدھا مستقبل سے جوڑتا ہے۔ ہمارے پاس ظہیر احمد میر کی کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اقتباسات ہیں، اور ان کا مرکزی خیال بڑا دلچسپ ہے کہ نبوی تعلیمات کو آج کے مصنوعی ذہانت یعنی AI کے دور میں کیسے سمجھا جا سکتا ہے۔ تو آج کی ہماری گفتگو کا بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا 1400 سال پرانی حکمت آج کی اس تیز رفتار دنیا میں واقعی کوئی عملی رہنمائی دے سکتی ہے؟ جی، اور کتاب کا دعویٰ ہے کہ یہ صرف تاریخ کا سبق نہیں ہے، بلکہ یہ ایک طرح کا آپریٹنگ سسٹم ہے جو آج بھی ہماری زندگیوں کو چلا سکتا ہے۔ ایک آپریٹنگ سسٹم، یہ بہت دلچسپ تشبیہ ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ یہ سسٹم آج کے چیلنجز کے سامنے کیسا کام کرتا ہے۔ بالکل، اور ہمارا مقصد صرف نظریاتی باتیں کرنا نہیں ہے۔ ہم دو بنیادی اصولوں رحمت اور احسان پر گہرائی سے بات کریں گے، لیکن اس سے بھی پہلے ایک عملی فریم ورک پر بات کرتے ہیں جسے مصنف نے CB ڈاٹا ماڈل کا نام دیا ہے۔ CB ڈاٹا ماڈل، جی، ہم دیکھیں گے کہ یہ ماڈل اور یہ اصول ہمارے دفتر، گھر اور خاص طور پر ہماری آن لائن زندگی پر کیسے لاگو ہوتے ہیں۔ چلیں پھر اسی CBTA ماڈل سے شروع کرتے ہیں۔ اس کے 5 مراحل ہیں: سوچو، یقین کرو، عمل کرو، بدلو اور کامیاب ہو۔ پہلی نظر میں تو یہ کسی بھی جدید سیلف ہیلپ کتاب کا فارمولا لگتا ہے نا؟ اس میں خاص بات کیا ہے؟ خاص بات اس کی بنیاد ہے۔ یہ ماڈل باہر سے نہیں لیا گیا، بلکہ سیرت کے مطالعے سے نکالا گیا ہے۔ پہلا قدم ہے سوچو۔ کتاب اس پر بہت زور دیتی ہے کہ ہر عمل کی روح اس کی نیت ہے۔ نیت؟ جی، یعنی کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے خود سے یہ پوچھنا کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں؟ کیا مقصد صرف شہرت ہے، پیسہ ہے، یا سوشل میڈیا پر لائکس ہیں، یا اس کے پیچھے کوئی بڑا مقصد ہے، اللہ کی رضا؟ ٹھیک ہے، تو نیت کی درستگی پہلا قدم ہوا، لیکن صرف سوچنا تو کافی نہیں۔ اگلا قدم ہے یقین۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، یہ صرف عقیدے سے زیادہ گہری بات ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ یقین کے 2 ستون ہیں۔ پہلا تو ہے اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ، جسے ہم توکل کہتے ہیں۔ یہ وہ یقین ہے جو آپ کو مشکل ترین حالات میں بھی ہمت دیتا ہے، جیسے ہجرت کی رات غار ثور میں۔ اور دوسرا ستون؟ دوسرا ستون ہے اپنے ارد گرد کے لوگوں پر اعتماد، آپ کا خاندان، آپ کا معاشرہ۔ اسلام میں ایمان صرف ایک ذاتی تجربہ نہیں، یہ ایک اجتماعی قوت ہے۔ یقین آپ کو اکیلے پن سے نکال کر ایک کمیونٹی کا حصہ بناتا ہے۔ اچھا، ایک منٹ، یہاں میں ایک سوال کرنا چاہوں گی۔ نیت بھی ہو گئی، یقین بھی آ گیا، لیکن اصل امتحان تو عمل کے میدان میں ہوتا ہے نا؟ تیسرا قدم ہے عمل کرو۔ اس کتاب میں ایک بہت دلچسپ بات لکھی ہے کہ قیادت کنٹرول سے نہیں، خدمت سے ہوتی ہے۔ یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، خاص طور پر آج کی کارپوریٹ دنیا کے لیے، لیکن کیا یہ واقعی ممکن ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ کتاب اس کا جواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی حکم چلا کر لوگوں کو اپنا پیروکار نہیں بنایا، آپ نے ان کی خدمت کر کے ان کے دل جیتے۔ صحیح۔ آج کے مینیجر کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ٹیم کو صرف ٹاسک نہ دے، بلکہ ان کی ذاتی ترقی میں بھی ان کی مدد کرے۔ ایک باس بننے کے بجائے ایک کوچ بنے۔ جب ملازمین محسوس کرتے ہیں کہ ان کے لیڈر کو ان کی پرواہ ہے، تو ان کی کارکردگی خود بخود بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ صرف اخلاقیات نہیں، یہ ایک بہت مؤثر لیڈرشپ اسٹریٹجی بھی ہے۔ یعنی اقدار کو صرف باتوں تک نہیں رکھنا، بلکہ اپنے رویے کا حصہ بنانا ہے۔ اچھا، اس ماڈل کے آخری 2 مراحل کیا ہیں؟ بدلو اور کامیاب ہو۔ چوتھا مرحلہ ہے بدلو، یعنی اپنی سوچ کو بدلنا۔ مشکلات اور ناکامیوں کو سزا نہیں، بلکہ سیکھنے کا موقع سمجھنا۔ اچھا۔ احد کی شکست کے بعد مایوس ہو کر بیٹھ نہیں گئے، بلکہ اس سے سبق سیکھ کر آگے کی حکمت عملی بنائی۔ یہ وہی گروتھ مائنڈ سیٹ ہے جس کی بات آج کل ہوتی ہے۔ اور آخر میں کامیاب ہو۔ مجھے لگتا ہے یہاں کامیابی کا تصور بھی آج کل کی سوچ سے مختلف ہوگا۔ بالکل مختلف۔ یہ آج کی ہسل کلچر کو براہ راست چیلنج کرتا ہے، جہاں کامیابی کا مطلب صرف ذاتی دولت اور شہرت ہے۔ جی۔ ماخذ کہتا ہے کہ نبوی ماڈل میں حقیقی کامیابی وہ ہے جس کا اثر آپ سے نکل کر آپ کے معاشرے اور پوری انسانیت کو فائدہ پہنچائے۔ یعنی ایک امپیکٹ ڈریون سکسیس۔ بالکل، ایسی کامیابی جس پر آپ کو اللہ کے سامنے شرمندگی نہ ہو۔ یہ CBATS ماڈل تو واقعی ایک مکمل فریم ورک لگتا ہے، لیکن آپ نے شروع میں کہا تھا کہ اس کی بنیاد کچھ گہرے اصولوں پر ہے۔ ان میں سے ایک ہے
رحمت. کتاب میں رحمت کا ذکر بار بار آتا ہے اور اسے کمزوری کے بجائے ایک بنیادی طاقت کہا گیا ہے. ٹھیک؟ جی ہاں، اور یہ اس گفتگو کا شاید سب سے اہم حصہ ہے. قرآن کہتا ہے اور ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا. مصنف اس کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رحمت صرف نرمی دلی کا نام نہیں ہے. یہ طاقت، ضبط اور محبت کا امتزاج ہے. طاقت، ضبط اور محبت. جی. یہ وہ طاقت ہے جو اختیار ہوتے ہوئے بھی معاف کرنے کا حوصلہ دیتی ہے. کتاب اسے ضبط شدہ طاقت کہتی ہے. ضبط شدہ طاقت، کنٹرولڈ اسٹرینتھ. جی، کمزوری میں معاف کرنا مجبوری ہو سکتی ہے، لیکن طاقت کے عروج پر معاف کرنا وہ حقیقی رحمت ہے. اور اس کے سب سے بہترین مثال شاید طائف کا واقعہ ہے. بالکل، وہ واقعہ اس تصور کو سمجھنے کے لیے کلیدی ہے. آپ تصور کریں، آپ بھلائی کا پیغام لے کر گئے ہیں اور جواب میں آپ پر پتھر برسائے جاتے ہیں. آپ لہو لہان ہیں. اس وقت فرشتہ حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر آپ کہیں تو اس پوری وادی کو 2 پہاڑوں کے بیچ میں پیس دیا جائے. یہ طاقت کا لمحہ ہے. جی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ نے بد دعا کے بجائے دعا دی کہ اے اللہ ان کو ہدایت دے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں. شاید ان کی نسلوں میں کوئی ایمان لانے والا پیدا ہو جائے. بالکل. یہ ہے ضبط شدہ طاقت. غصے اور انتقام پر قابو پا کر امید اور محبت کا انتخاب کرنا. اچھا، تو یہ ضبط شدہ طاقت کا تصور بہت طاقتور ہے، لیکن میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے. آج کی دنیا میں، خاص طور پر آن لائن دنیا میں، نرم رویہ رکھنے والے کو اکثر کمزور سمجھ لیا جاتا ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور ماخذ اس پر بات کرتا ہے. تو اس سے کیسے نمٹا جائے؟ دیکھیں، یہ ایک شعوری انتخاب ہے. یہ ایک ایسی اندرونی طاقت ہے جو باہر کی آراء سے متاثر نہیں ہوتی. یہ اس یقین سے آتی ہے کہ آپ کا معاملہ لوگوں سے نہیں، اللہ سے ہے. صحیح. جب کوئی آپ کو آن لائن ٹرول کرتا ہے تو فوری رد عمل غصہ ہوتا ہے، لیکن رحمت کا تقاضا ہے کہ آپ ایک لمحے کے لیے رکیں اور سوچیں، کیا میرا جواب اس آگ کو مزید بھڑکائے گا یا اسے ٹھنڈا کرے گا؟ کیا میرا مقصد اپنی انا کی تسکین ہے یا معاملے کی اصلاح؟ جی، یہ آسان نہیں، یہ ایک مسلسل جدوجہد ہے، ایک روحانی تربیت ہے. اور یہ تربیت صرف آن لائن دنیا تک محدود نہیں. ٹھیک؟ جی بالکل. دفتر میں یہ ایک ایسے باس کی شکل میں نظر آتی ہے جو ملازم کی غلطی پر سب کے سامنے اسے ذلیل کرنے کے بجائے اسے الگ بلا کر سمجھاتا ہے. گھر میں یہ اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب میاں بیوی اپنی انا کو ایک طرف رکھ کر صلح میں پہل کریں. اور سوشل میڈیا پر یہ اس شکل میں نظر آتی ہے کہ آپ کسی کی غلط پوسٹ پر گالی گلوچ کرنے کے بجائے شائستگی سے اختلاف کریں یا بس خاموشی سے سکرول کر جائیں. رحمت کے ساتھ ساتھ ایک اور تصور جس پر اس کتاب میں بہت زور ہے وہ ہے احسان. ہم یہ لفظ بہت سنتے ہیں، لیکن اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ احسان کا ترجمہ اکثر اچھائی کیا جاتا ہے، لیکن یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے. حدیث جبریل میں اس کی تعریف ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو. اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. جی، اب اس ایک جملے کو اپنی زندگی کے ہر شعبے پر لاگو کر کے دیکھیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بس ٹھیک ہے یا گڈ انف والی سوچ کے بالکل برعکس ہے. بالکل. یہ پرفیکشنزم نہیں بلکہ ایکسلنس کی جستجو ہے. مطلب آپ جو بھی کام کر رہے ہیں، چاہے آپ طالب علم ہیں، ڈیولپر ہیں یا گھر کا کام کر رہی ہیں، اسے اپنی بہترین صلاحیت کے مطابق کریں، پوری ایمانداری سے. کیوں؟ کیونکہ آپ یہ کام کسی باس کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہے. آپ یہ اس یقین کے ساتھ کر رہے ہیں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. یہ سوچ آپ کے کام کے معیار کو فوراً بلند کر دیتی ہے. اور اس کتاب کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ اس قدیم تصور کو سیدھا آج کے AI کے دور سے جوڑتی ہے. جہاں ہر چیز رفتار اور کارکردگی پر ہے، وہاں احسان کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے؟ اس کی اہمیت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے. دیکھیں، AI آپ کو ڈیٹا دے سکتا ہے، چیزیں خودکار بنا سکتا ہے، لیکن وہ آپ کے کام میں روح نہیں ڈال سکتا. صحیح. احسان ہمارے کام میں وہی انسانی لمس، وہ نیت، وہ خلوص واپس لاتا ہے جس کی آج کی مشینی دنیا میں شدید کمی ہے. اس کی کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ جی، AI ایک مضمون لکھ سکتا ہے، لیکن اس میں وہ درد، وہ ہمدردی نہیں ڈال سکتا جو ایک صاحب احسان لکھاری ڈال سکتا ہے. کتاب ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہمارا معیار دنیا کے لیے بہترین نہیں بلکہ اللہ کے لیے بہترین ہونا چاہیے.
تو اگر ہم ان تمام باتوں کا خلاصہ کریں، CBTA ماڈل، رحمت کا اصول اور احسان کا معیار، ان سب کا ہماری ڈیجیٹل زندگی کے لیے کیا مطلب ہے؟ کیونکہ آج ہماری شخصیت کا ایک بڑا حصہ آن لائن ہی بنتا یا بگڑتا ہے۔ مصنف کا یہ کہنا کہ ہر مسلمان آن لائن دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کا نمائندہ ہے، یہ تو ایک بہت بھاری ذمہ داری ہے۔ یہ واقعی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور شاید ہم اکثر اس کی سنگینی کا احساس نہیں کرتے۔ ماضی میں ایک شخص کا اثر اس کے گاؤں تک محدود ہوتا تھا۔ آج آپ کا ایک ٹویٹ سیکنڈوں میں کروڑوں لوگوں تک پہنچ سکتا ہے۔ جی، یہ بے پناہ طاقت ہے۔ بالکل، اور کتاب کا استدلال یہ ہے کہ امت کو ایک بار پھر دنیا کی اخلاقی رہنمائی کرنی ہے، اور اس کی شروعات ہر فرد کے اپنے کی بورڈ سے ہوتی ہے۔ یہ ایک مثالی سوچ ہے، لیکن کیا یہ تھوڑی سادہ نہیں؟ آن لائن دنیا تو منافع اور انگیجمنٹ پر چلتی ہے، اور انگیجمنٹ اکثر غصے اور نفرت سے پیدا ہوتی ہے۔ آپ کا نقطہ بالکل درست ہے۔ نظام کو بدلنا مشکل ہے، لیکن ماخذ فرد کی ذمہ داری پر زور دیتا ہے کہ آپ نتائج کے ذمہ دار نہیں، اپنی کوشش اور نیت کے ذمہ دار ہیں۔ تو اس کے لیے کوئی عملی مشورہ بھی دیا گیا ہے؟ جی، کتاب میں کچھ بہت عملی مشورے ہیں۔ سب سے پہلا یہ کہ کچھ بھی پوسٹ، شیئر یا کمنٹ کرنے سے پہلے صرف 5 سیکنڈ کے لیے رک کر خود سے یہ سوال پوچھا جائے: اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میرے ساتھ کھڑے ہوتے تو کیا وہ میرے اس عمل کو پسند کرتے؟ جی، یہ ایک بہت طاقتور فلٹر ہے۔ اگر صرف اسی ایک سوال کو عادت بنا لیا جائے تو شاید 90% آن لائن منفی رویے ختم ہو جائیں۔ بالکل، یہ آپ کو فوری جذباتی رد عمل سے بچا کر ایک سوچا سمجھا فیصلہ کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ اس کے علاوہ مصنف یہ بھی کہتے ہیں کہ شور پھیلانے کے بجائے علم پھیلائیں۔ حال کے بارے میں ایک اہم بات کہی گئی ہے۔ آج AI جیسے ٹولز کو غلط معلومات اور نفرت پھیلانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان ٹولز کو انصاف، بھلائی اور خیر پھیلانے کے لیے استعمال کرنے کے طریقے ڈھونڈے۔ تو آج کی اس گفتگو سے جو بات میرے لیے سب سے نمایاں ہو کر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ سنت کوئی ماضی کی یادگار نہیں بلکہ ایک زندہ ضابطۂ حیات ہے جو آج کے جدید ترین چیلنجز کا بھی عملی حل پیش کرتی ہے۔ جی، CBATA ماڈل ہمیں ایک ڈھانچہ دیتا ہے، رحمت ہمارے تعلقات کی بنیاد بنتی ہے، اور احسان ہمارے ہر کام کا معیار مقرر کرتا ہے۔ جی، آپ نے بالکل درست خلاصہ کیا۔ اور اس گفتگو کا اختتام میں ایک گہرے اور فکر انگیز سوال پر کرنا چاہوں گا جو اس ماخذ کی روح سے جڑا ہے۔ کتاب ہمیں یہ سوچنے کی دعوت دیتی ہے کہ کیا ہماری آن لائن پوسٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آتی؟ جی، لیکن آئیے اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر سوچیں۔ اگر مصنوعی ذہانت، سوشل میڈیا اور یہ تمام طاقتور ذرائع 1400 سال پہلے موجود ہوتے تو رحمت اور احسان جیسی صفات رکھنے والی شخصیت یعنی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں انسانیت کے درمیان پل بنانے، علم پھیلانے اور دلوں کو جوڑنے کے لیے کیسے استعمال کرتے؟ اور اس سوچ سے آج ٹیکنالوجی کے اوزاروں کو استعمال کرتے ہوئے ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ کار کی حکمت سمجھ میں آتی ہے۔ جی، ذرائع اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام مطلب قوانین یا نظام مسلط کرنے سے شروع نہیں کیا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ انہوں نے لوگوں کے دلوں پر کام کیا، ان کی سوچ بدلنے پر توجہ دی۔ اور جب انسان اندر سے تبدیل ہو گیا، جب اس کی ترجیحات، اس کی اقدار بدل گئیں، تو معاشرہ، معیشت اور سیاست سب کچھ خود بخود اس تبدیلی کے تابع ہو گیا۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ بہت اہم، کیونکہ تاریخ میں زیادہ تر انقلابات اوپر سے نیچے آئے ہیں، طاقت کے ذریعے، قانونوں کے ذریعے، لیکن وہ اکثر ناپائیدار ثابت ہوئے ہیں۔ صحیح۔ نویں ماڈل اس کے بالکل برعکس ہے۔ یہ جڑوں سے شروع ہوتا ہے، یعنی فرد سے۔ جب ایک ایک فرد کی سوچ میں دیانت، انصاف اور رحمت آ جاتی ہے تو وہ اپنے ارد گرد ایک چھوٹا سا مثبت دائرہ بناتا ہے۔ اور جب ایسے لاکھوں دائرے آپس میں ملتے ہیں تو ایک پائیدار اور حقیقی تبدیلی جنم لیتی ہے۔ تو آج کی ہماری گفتگو اسی سفر کے بارے میں ہے کہ ایک بدلا ہوا فرد ایک مضبوط امت اور پھر ایک عالمی تہذیب کی بنیاد کیسے رکھتا ہے۔ اور اس سفر میں سب سے حیران کن موڑ تب آتا ہے جب یہ گفتگو فرد واحد کی اصلاح سے نکل کر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور تک پہنچتی ہے۔ جی بالکل،
یہ دونوں آپس میں کیسے جڑتے ہیں؟ آئیے اس گہری کھوج کا آغاز کرتے ہیں۔ تو پہلا حصہ اسی تسلسل کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ تبدیلی پھیلتی کیسے ہے۔ جی، ذرائع میں ایک بہت خوبصورت تصور پیش کیا گیا ہے کہ جب ہم سنت کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں تو ہمارا ہر کام عبادت بن جاتا ہے، چاہے وہ دفتر میں ہو، گھر میں ہو یا دوستوں کے ساتھ۔ یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن میرا ایک سوال ہے۔ آج کی دنیا میں جہاں ہر کوئی اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، یہ خیال تھوڑا غیر حقیقی نہیں لگتا؟ کہ میرے ایک شخص کے سچ بولنے سے کیا فرق پڑے گا؟ ہاں، کہ میرے مسکرا کر ملنے سے کوئی بڑا فرق پڑ جائے گا؟ یہ ایک بہت جائز سوال ہے، اور اس کا جواب ان ذرائع میں ایک فریکٹل پیٹرن کی مثال سے دیا گیا ہے۔ فریکٹل؟ اچھا۔ جی، فریکٹل ایک ایسا جیومیٹریکل پیٹرن ہوتا ہے جو ہر سطح پر خود کو دہراتا ہے، چاہے آپ اسے خوردبین سے دیکھیں یا دور سے۔ صحیح۔ ذرائع کا استدلال یہ ہے کہ نبوی اخلاقیات بھی ایسی ہی ہیں۔ وہی اصول جو ایک فرد کے اپنے خاندان کے ساتھ رویے کو کنٹرول کرتا ہے، یعنی انصاف، دیانت اور رحمت۔ وہی اصول ایک کمپنی کے کلچر کو بھی کنٹرول کرے گا؟ بالکل، اور ایک قوم کی پالیسیوں کو اور بالآخر عالمی تہذیب کے مزاج کو بھی تشکیل دے گا۔ پیٹرن ہر سطح پر ایک ہی رہتا ہے۔ اچھا۔ تو آپ کا ایک عمل چھوٹا نہیں، وہ اس بڑے پیٹرن کا بنیادی حصہ ہے۔ عالمی تبدیلی کا نقطہ آغاز ایک اصلاح یافتہ فرد ہی ہے۔ یہ کوئی نعرہ نہیں ہے؟ ایک اسٹریٹجی ہے۔ اچھا، اب یہ بات زیادہ واضح ہوئی۔ یعنی فرد ایک ایٹم کی طرح ہے، اور جب وہ صحیح اصولوں پر چلتا ہے تو اس سے بننے والا ہر ڈھانچہ خود بخود مضبوط ہوتا ہے۔ بالکل۔ لیکن یہیں پر ذرائع ایک بہت بڑی چھلانگ لگاتے ہیں۔ ایک فرد کی ذاتی نیکی سے لے کر AI جیسی ٹیکنالوجی کو اخلاقیات سکھانے تک۔ یہ دونوں چیزیں آپس میں جڑتی کیسے ہیں؟ یہ تو بالکل دو مختلف دنیایں لگتی ہیں۔ وہی تو۔ دراصل یہ دونوں جڑی ہوئی ہیں۔ دیکھیں، ٹیکنالوجی، خاص طور پر AI، اپنے آپ میں کچھ نہیں ہے۔ وہ تو ایک ٹول ہے۔ بالکل، یہ صرف ان بنانے والوں کی اقدار اور مقاصد کا عکس ہوتی ہے جنہوں نے اسے ڈیزائن کیا ہے۔ اگر بنانے والے صرف منافع، طاقت یا کنٹرول پر یقین رکھتے ہیں تو ان کی بنائی ہوئی AI بھی وہی کام کرے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اگلا مرحلہ یہی ہے کہ ٹیکنالوجی کو نوی اخلاق سے جوڑا جائے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ AI کو نماز پڑھنا سکھانا تو نہیں؟ نہیں، مطلب یہ کہ اس کے بنیادی کوڈ میں عدل، رحمت اور احسان جیسی اقدار کو شامل کرنا ہے۔ یہ سوچنے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن کیا یہ کچھ زیادہ آئیڈیلسٹک نہیں؟ آج کی دنیا میں ٹیکنالوجی تو منافع اور طاقت سے چلتی ہے، اخلاقیات سے تو نہیں۔ بالکل، اور ذرائع اس کا عملی حل بھی بتاتے ہیں۔ اسے ایک مثال سے سمجھیں۔ جی، آج AI الگورتھم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کسے قرض ملنا چاہیے، کسے نوکری ملنی چاہیے، یا کس علاقے میں پولیس کی گشت زیادہ ہونی چاہیے۔ صحیح۔ اگر یہ الگورتھم صرف تاریخی ڈیٹا پر بنے ہیں تو وہ معاشرے میں پہلے سے موجود تعصبات کو مزید پختہ کر دیں گے۔ یعنی اگر کسی خاص علاقے کے لوگوں کو ماضی میں کم قرضے ملے ہیں تو AI یہ سیکھ لے گا کہ انہیں قرض نہیں دینا چاہیے، چاہے وہ اہل ہی کیوں نہ ہو۔ بالکل۔ نبوی اخلاقیات کا تقاضا ہوگا کہ یہ الگورتھم عدل اور احسان پر بنے ہوں، یعنی وہ صرف ڈیٹا نہ دیکھیں بلکہ یہ بھی یقینی بنائیں کہ کسی کمزور طبقے کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ تو یہ صرف کوڈنگ کا معاملہ نہیں، یہ نیت اور مقصد کا معاملہ ہے جو فرد کی اصلاح سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، اب میں سمجھی کہ یہ دونوں باتیں کیسے جڑتی ہیں۔ یعنی جس طرح ایک فرد اپنی ذاتی زندگی میں دیانتداری کا مظاہرہ کرتا ہے، اسی اصول کو ہمیں اپنے الگورتھم میں کوڈ کرنا ہے۔ یہ واقعی ایک گہری سوچ ہے۔ یہ صرف ٹیکنالوجی کے استعمال کا نہیں بلکہ اس کی روح کو درست کرنے کا منصوبہ ہے۔ جی بالکل۔ اسی روشنی اور رہنمائی کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے ذرائع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا حوالہ دیا گیا ہے جو دل پر اثر کرتی ہے۔ جی، وہ آگ والی مثال۔ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور تمہاری مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی اور جب اس کے ارد گرد روشنی ہو گئی تو پتنگیں اور کیڑے اس میں گرنے لگے۔ وہ شخص انہیں یوکتا ہے لیکن وہ اس پر غالب آ کر آگ میں گرتے رہتے ہیں۔ میں بھی تمہیں کمر سے پکڑ کر آگ سے بچا رہا ہوں اور تم اس میں گرتے جا رہے ہو۔ یہ مثال آج پہلے سے کہیں زیادہ متعلقہ ہے۔ وہ آگ صرف جہنم کی آگ نہیں ہے۔ وہ ہر وہ چیز ہے جو انسانیت کو تباہ کرتی ہے، نفرت،
ناانصافی، لالچ، جھوٹ۔ اور وہ روشنی ہدایت کی روشنی ہے۔ ذرائع کہتے ہیں کہ ہدایت کی وہ آگ آج بھی ہر نیکی، ہر انصاف کے عمل اور ہر سچی دعا کی شکل میں روشن ہے۔ یہ کوئی 1400 سال پرانا قصہ نہیں؟ یہ ایک زندہ حقیقت ہے۔ جب کوئی صحافی خطرے کے باوجود سچ لکھتا ہے، جب کوئی ڈاکٹر غریب کا مفت علاج کرتا ہے، جب کوئی پروگرامر ایک ایسا ایپ بناتا ہے جو لوگوں کی زندگی آسان کرے، وہ سب اسی نبوی روشنی کو آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ روشنی ہے جو کبھی مدھم نہیں ہوتی۔ اور شاید وہ پتنگیں آج کل کی وہ تمام چیزیں ہیں جو ہمیں اس روشنی سے دور کرتی ہیں۔ سوشل میڈیا پر لامحدودی، اسکرولنگ، غلط معلومات اور فوری تسکین کی خواہش۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ علم صرف سننے یا متاثر ہونے کے لیے نہیں ہے۔ نہیں، یہ ایک مسلسل جدوجہد ہے۔ ایک ذمہ داری ہے کہ ہم نہ صرف خود اس روشنی میں رہیں بلکہ دوسروں کو بھی اس آگ میں گرنے سے بچائیں۔ بالکل، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں یہ ذرائع تھیوری سے نکل کر عملی اقدامات کی طرف آتے ہیں۔ کیونکہ اگر یہ سب باتیں صرف کانفرنسوں اور کتابوں تک محدود رہیں تو ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ صحیح، اصل کام تو اب شروع ہوتا ہے، ہمارے دلوں میں، ہمارے گھروں میں اور ہمارے کی بورڈز پر۔ تو پھر عملی قدم کیا ہے؟ ذرائع ایک بہت طاقتور جملہ استعمال کرتے ہیں، چلتی پھرتی سنت بنو۔ یعنی ایک ایسا کردار بن جاؤ کہ آپ کو دیکھ کر لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق یاد آ جائے۔ یہ سننے میں تو ایک بہت بڑا اور شاید ناممکن ہدف لگتا ہے۔ ہماری تیز رفتار زندگی میں جہاں ہر روز نئی پریشانیاں ہوتی ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہاں، کیا ذرائع نے اسے عملی بنانے کا کوئی طریقہ بھی بتایا ہے یا یہ صرف ایک اچھا خیال ہے؟ بالکل، یہی سوال ہے۔ ہاں، اور یہی ان ذرائع کی خوبصورتی ہے کہ وہ صرف ویژن نہیں دیتے بلکہ اس تک پہنچنے کا راستہ بھی دکھاتے ہیں۔ اچھا، اس کے لیے 3 بہت ٹھوس اور قابل عمل نکات بتائے گئے ہیں۔ پہلا قدم ہے اپنی سننا منشور یعنی سننا مینیفیسٹو لکھنا۔ سننا منشور؟ جی، اس کا مطلب ہے کہ آپ روزمرہ کی زندگی میں اپنانے کے لیے 5 ایسی سنتوں کا انتخاب کریں جنہیں آپ اپنی پختہ عادت بنانا چاہتے ہیں۔ یہ تو بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں۔ بالکل، جیسے ہر حال میں مسکرانا، کسی کی بات کو غور سے سننا، پانی بیٹھ کر پینا یا غصے میں خاموش ہو جانا۔ مقصد یہ ہے کہ آپ غیر واضح ہدف کے پیچھے بھاگنے کے بجائے چند مخصوص قابل پیمائش عادات پر توجہ دیں۔ یہ تو بہت زبردست آئیڈیا ہے۔ اس سے سنت پر عمل کرنا ایک منظم پروجیکٹ کی طرح ہو جاتا ہے، جس سے آپ اپنی کارکردگی کو جانچ بھی سکتے ہیں۔ یہ صرف جذباتی بات نہیں رہتی بلکہ ایک عملی منصوبہ بن جاتا ہے۔ صحیح۔ دوسرا عملی نقطہ آج کے دور کے لیے بہت اہم ہے، اپنی ڈیجیٹل سنت کا تعین کرنا۔ ڈیجیٹل سنت؟ آج ہم اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ آن لائن دنیا میں گزارتے ہیں، تو یہ سوال بہت اہم ہے کہ اس ڈیجیٹل سپیس میں اسلامی اخلاق کی نمائندگی کیسے کی جائے؟ کیا ہماری پوسٹس، کمنٹس اور آن لائن بات چیت میں وہ رحمت، سچائی اور احترام جھلکتا ہے جو سنت کا خاصہ ہے؟ یہی سوال ہے۔ میں خود اپنے تجربے سے بتا سکتی ہوں کہ آن لائن بحث میں غصے پر قابو پانا یا کسی کی بات کو بغیر تصدیق کے آگے نہ بھیجنا کتنا مشکل ہے۔ بہت مشکل ہے۔ یہ ڈیجیٹل سنت کا تصور ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارا اخلاق اور کردار صرف حقیقی دنیا کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمارا ڈیجیٹل وجود بھی ہماری شخصیت کا حصہ ہے اور اس کے لیے بھی ہم جواب دہ ہیں۔ اور تیسرا نقطہ ان دونوں کو جوڑنے اور ان پر قائم رہنے میں مدد دیتا ہے، وہ ہے ہر رات خود احتسابی۔ یعنی سونے سے پہلے؟ جی، سونے سے پہلے خود سے صرف ایک سوال کرنا، کیا آج کا دن سنت کے مطابق گزرا؟ یہ ایک مختصر سا سوال ہے، لیکن یہ آپ کو مسلسل اپنی اصلاح کی طرف مائل رکھتا ہے۔ یہ ایک روزانہ کا فیڈ بیک میکانزم بن جاتا ہے۔ بالکل، ان تمام عملی اقدامات کا مقصد ایک ہی ہے، سنت کو ہماری زندگی کے ہر پہلو میں زندہ کرنا۔ گھر، دفتر یا ہمارا سوشل میڈیا فیڈ، ہر جگہ۔ اور جب یہ ہو جاتا ہے تو ذرائع کے مطابق قیادت کے 2 بنیادی ستون خود بخود قائم ہو جاتے ہیں، رحمت اور احسان۔ یعنی مرسی اینڈ ایکسلنس۔ ایک لیڈر وہی ہے جو اپنے ماتحتوں پر رحم بھی کرے اور اپنے کام میں بہترین معیار بھی قائم کرے۔ اور یہی وہ اصول ہیں جن کی بنیاد پر ہم AI کے دور کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے منور کر سکتے ہیں۔ بالکل یہی بات ہے۔ تو وہ یہ ہے کہ ایک بہتر دنیا کی تعمیر کا عظیم منصوبہ کسی حکومت یا تنظیم سے نہیں، بلکہ ایک فرد کے اپنے دل میں اٹھنے والے ارادے سے شروع ہوتا ہے۔
یہ ایک ایسا سفر ہے جو انفرادی اصلاح سے شروع ہو کر عالمی تعمیر نو تک جاتا ہے۔ اور اس پورے سفر کی رہنمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کرتی ہیں۔ بالکل۔ اور حتمی پیغام یہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کوئی ماضی کی یادگار نہیں بلکہ مستقبل کے لیے ایک روشن رہنما ہے۔ یہ وہ روشنی ہے جو AI جیسے جدید اور پیچیدہ ادوار میں بھی انسانیت کے دلوں کو منور کرتی رہے گی۔ بالکل، اس لیے یہ گفتگو کسی چیز کا اختتام نہیں بلکہ ایک نئے سفر کا آغاز ہے۔ یہ ہر سننے والے کے لیے ایک دعوت ہے۔ جی، کہ وہ اس روشنی کو اپنی زندگی میں شامل کرے اور اسے اپنے دائرہ کار میں آگے پھیلائے۔ اور آخر میں ہم اپنے سامعین کے لیے غور و فکر کی خاطر ایک سوال چھوڑ کر جا رہے ہیں جو ان تمام ذرائع کا نچوڑ ہے۔ کامیابی کا اصل راز کیا ہے؟ جواب بہت سادہ اور گہرا ہے۔ رحمت کو اپنا طرز عمل اور احسان کو اپنا معیار بنانا۔ شاید یہی وہ نقطہ ہے جو ان تمام تعلیمات کا خلاصہ ہے اور حقیقی کامیابی کی کنجی بھی۔